ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل قدر معزز محترم بھائیو بزرگوں اور اپنے محترم بہن اور ماؤں کا یہاں تشریف آوری اس پروگرام میں شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے نوجوان ساتھی جناب محمد ارشاد دام اللہ فیوضہ، ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں موقع دیا جا رہا ہے اللہ کا کلام سنانے کا. اور ان دو بچوں نے جنہوں نے قرآن مقدس کو لفظاً سیکھے ہیں، یہ معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہ میرے بھائی ارشاد بھائی کا اللہ کی کتاب سے محبت ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، الفاظ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اور پر اپنا جذبہ کو آپ کو سامنے پیش کی کہ میرے خواہش ہے کہ اللہ کے کلام عورتوں میں بھی عام ہو جائے. یہ ان کے جذبات کو میں قدر کرتا ہوں. اللہ کرے سارے ساتھ اسے جذبہ رکھے. اللہ کے کلام کے ساتھ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا بہت اچھا نتائج آپ کے سامنے ہوگا. بحمداللہ ہمارے دو محلہ ہے، یہاں مدرسہ ہے جو ہمارے مامی کی سرپرستی میں چل رہی ہے اور بہت نیک اور بڑا جذباتی اللہ کے دین کے لیے بڑوں کا ولو شوق ہے. بحمداللہ بغیر کوئی مطلب لالچ سے چلا رہی ہے. پھر وہاں کا جو معلمہ ہے میرے بچی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. اسی طرح
حال ہی میں بھی اس محلے میں بھی مدرسے بحمداللہ چل رہی ہے، محنت ہو رہا ہے، اس کے اندر مزید محنت ہونا چاہیے، زیادہ محنت ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے جذبات ساتھیوں کا ہو، اور اس سے میرے دوستوں بھائیوں، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کا کلام انشاءاللہ اسی سمجھے علاقوں میں پورے حیدرآباد میں عام ہو جائے گا۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ صحیحہ، عقیدہ صحیحہ نصیب فرمایا، اور اعمال صالحہ کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس رب القدوس کے احسان ہے کہ آج توحید اور سنت کے نام سے اس حیدرآباد کے اندر محنت ہو رہا ہے، اور اللہ کے توحید، نبی کے رسالت کے لیے جد و جہد ہو رہا ہے۔ یہ تو ان سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ طاقت سے نہیں ہوگا، مال سے نہیں ہوگا، یہ ایک اخلاص کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، جو بحمداللہ تعالی ہمارے ساتھی وہ قربانی دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بہنوں، یہ بات یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں یہ صحیح عقیدہ دیا ہے، یہ عمل صالح دے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نجات، آپ کی نجات، ساری انسانیت کی نجات، وہ اللہ کی توحید، نبی کے سمجھی سنت میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے تابعداری کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعداری میرے دوستو یہ شرط اول ہے اللہ کے راضی ہونے میں۔ اللہ اس وقت راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمیں ہمارے اعمال، ہمارے معاشرہ، ہمارے میرے دوستو بھائیوں 24 گھنٹے زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو۔ یہ شرط رکھا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھے تابعداری کرو۔ یہ شرط، ان حرف شرط یہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہوگا کہ ہم مکمل سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے 24 گھنٹہ زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہو، ہمارے خوشی، ہمارے غم، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ خاص کر کے میرے بہن اور میرے سمجھے میرے ماؤں جو یہاں آئے ہیں وہ سنتے جاؤ، یہ بات یقین سے کہ یہ خوشی اور غم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ گھروں کے اندر روشنی کرنا چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر روشنی آ جائے، نور خدا ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہمارے گھر جو ہے قرآن و سنت سے دل سے منور ہو، وہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف اللہ کا کلام ہے اور جذبہ اطاعت ہے کہ ہم جذبہ رکھیں کہ اپنی خوشی کو سادگی سے منائیں گے، اپنے غم کو سادگی سے منائیں گے۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لو بدا فیکم موسیٰ فتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اگر موسیٰ زندہ ہو جائے، موسیٰ ظاہر ہو جائے اور تم اس کو تابعداری کر کے میرے طریقوں کو چھوڑو گے تو پھر بھی تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا سمی ناکامی مقدر ہوگا۔ بلکہ موسیٰ زندہ ہو اگر ہو جائے، عیسیٰ زندہ ہوگا، وہ بھی میرے بھائی دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پرچار کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کرے گا۔ اس کے تابعداری کے بغیر کوئی دین قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جناب نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو کام
اگر کوئی شخص اپنے طرف سے ایجاد کرے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ ہو تو فرمایا کہ وہ مردود ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اپنے اعمال خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنے میرے بھائی دوستو اپنے زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن و سنت کے جماعت میں داخل ہو جاؤ، پھر اس قرآن و سنت والی زندگی کو محنت کرو اور اس دنیا کو قرآن و سنت کے رنگ سے رنگ لو۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ میرے آپ کی زندگی اللہ کی بندگی میں ہے، ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں ہے، ہماری زندگی اللہ کی تابعداری میں ہے۔ اللہ اس وقت تک خوش نہیں ہوگا، اللہ کا رضا ہمیں حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے فرائض کو پورا نہ کریں۔ اللہ کی فرائض ہیں، اللہ نے ہم پہ فرائض مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرائض کی طرف توجہ دی، عقیدہ توحید کی طرف توجہ دی، اور پھر فرما 5 وقت نماز تم پہ فرض ہے، تمہارے مال پر زکوٰۃ ہے، ایک مہینہ کو روزہ رکھنا ہے رمضان کا مہینہ، اور اگر تم صاحب استطاعت تم پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ 5 بنائی مسلمانی ہے، 5 باتوں سے ہم صحیح مکمل مسلمان ہو جائیں گے۔ بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام علی 5۔ جناب رسول نے فرمایا کہ اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے۔ کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ سے کوئی نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاضر روا ہے، اس کے سمجھے سوا کوئی نہیں ہے، سارے غیب اللہ کے پاس ہے، سارے تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، خواہ مخلوق زندہ ہے یا مردہ ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے، یہ کوئی مخلوق اللہ کے ذات و صفات میں ان کا کوئی شرکت نہیں۔ یہ مخلوق فرشتے کیوں نہ ہو، نبی مرسل کیوں نہ ہو، یہ جنات کیوں نہ ہو، عام انسان کیوں نہ ہو، اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اے اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ گواہی ہے، یہ چابی ہے میرے بھائی دوستو اسلام کی قلعہ میں داخل ہونے کا۔ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہم اسلام کی قلعہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب کلمہ پڑھیں گے اس میں عقیدے بھی رکھیں گے، کلمہ زبان سے نہیں ہوگا۔ ہمارے سمجھے ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقول، اقرار باللسان، عمل بالارکان، اس کو ایمان کہتے ہیں کہ زبان سے پڑھو اور پھر دل کو تصدیق کرو۔ تصدیق کیا معنی کہ بے شک تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مردہ، کوئی زندہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ اقرار کرنا پڑے گا اور پھر دل کے اس کو تصدیق کرنا پڑے گا، پھر اعمال کے ذریعے سے اس کو سمجھی اشاعت کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا ہوگا، پھر روزہ رکھنا ہوگا، پھر اللہ کی بندگی کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ اس عقیدے کا اظہار ہے، اس عقیدے کا تجدید ہے، اس عقیدے کے میرے بھائی دوستو سمجھیے کیا ہے، اس عقیدے کا طریق بڑھاؤ ہے۔ ایسی نہیں کہ بس زبان میں اشہد اللہ الہ پڑھو اور دل کے اندر کچھ نہیں، دل کے اندر تصدیق نہیں۔ اس لیے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ایمان کا جز ایمان۔ اس وقت ہماری ایمان بنے گا، اس وقت ہم مومن بڑھ سکیں گے، اس وقت میرے بھائی دوست اسلام کے قلعہ میں داخل ہو سکیں گے کہ ہم تصدیق بھی کریں گے۔ قرآن اس کے لیے آیا ہے، قرآن کی عظمت اللہ نے اس عقیدے کے لیے رکھا، اس عقیدے کے لیے قرآن کی عظمت دے دی۔ ایسے کتابیں میرے دوستو بھائی، ایسے کتاب لا یاتی الباطل، اس کو باطل آئے گا نہیں، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کوئی باطل، کوئی نسخہ، کوئی تغییر، کوئی تبدیل، کوئی نقصان اس کتاب کے اندر نہیں آئے گا۔ ایسے اللہ کتاب ہمیں دے دیا ہے جو اس عقیدے کے بھی سمجھ پاسداری کرے گا، اس عقیدے بھی سمجھ رکھے گا، وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا معزز ہوگا، بڑا مقام ہوگا، بڑا عظمت شان ہوگا کہ وہ عقیدے بھی رکھے۔ کوئی زیارت، کوئی قبر، کوئی جنڈا، کوئی سمجھیے آگے پیچھے کوئی چیز کچھ بھی نہیں، تم سمجھو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ ہے واللہ قرآن کے کہیں نہیں ہے۔
لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کی مالک نہیں ہے، ایک ذرہ کا مالک نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ایک ذرہ کا مالک نہیں، ذرہ سب سے سمجھو جی چھوٹا چیز ذرہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک ذرہ کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، چاہے کہ وہ تمہیں صحت دے دے، چاہے تمہیں اولاد دے دے، چاہے کہ تمہاری پریشانی دور کرے۔ مخلوق پریشان کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اپنے پریشانی میں ہیں۔ کل قیامت میں بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں سے بھاگیں گے۔ قرآن کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، اعراض کریں گے۔ سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ایسے وقت آئے گا تو یہ بھاگتے ہیں، تو منہ موڑتے ہیں، تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ قیامت میں ہر ایک اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہو کے میرے کیا ہوگا، میرے کیا ہوگا، میں بچ سکوں گا نہیں بچ سکوں گا، ماں سر بسکی زب جنت زب کا نظم ماں تو پوچھو اللہ بخلے کئی کہ نہ کئی۔ یہ سمجھ پریشانی سے یفر المرء، قرآن کی یفر بھاگتا ہے، مرء من اخیہ و امہ، بھائی سے، ماں سے، وہ ابی ہے باپ سے، اور بیٹے، ہاں جی بیٹے سے بھاگیں گے۔ کل امرئن، ہر شخص کے لیے اس دن ایک حالت ہوگا کہ وہ حالت میں مشغول ہوگا۔ میرے دوست بھائیو، عقیدہ توحید کے بغیر ہم حالت کو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ دنیا کی حالت کو مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ قبر کی حالت کو مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آخرت کی حالت کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے جناب نے فرمایا جب مردوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اسودان، کالا رنگ کے ہوں گے، ہاں جی ان کے آنکھ جو ہے وہ نیلی ہوگی، عجیب قسم کے مخلوق ہیں گے، پوچھیں گے من ربکا وما دینکا ومن نبیک۔ دیکھو یہاں بھی توحید سے پوچھا جائے گا، یہاں بھی ایمان سے پوچھا جائے گا، تو کیا جواب ہوگی؟ توحیدی با ایمان و با عمل جنہوں نے قرآن سے کہیں، ایمان کو سمجھ بنائے ہیں، وہ کہیں گے ربی اللہ، ایک جواب دیں گے، زبردست جواب دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے پھر ایک دریچہ سمجھو کھولا جائے گا بائیں طرف، کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارا جگہ تھا، دوزخ تمہارا جگہ تھا، لیکن تم نے ہمت کر دی، تم نے کمال کر دیا، تم نے اللہ کو راضی کی، تم نے ایمان و عقیدہ بنا سکا، آج اللہ تمہیں اس جگہ کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ دائیں طرف کھولا جائے گا دریچہ، دیکھا اس جنت کو، جہاں اس کو اللہ جگہ دے گا اس کو دیکھے گا اس سے قبر کے اندر، پھر اس کو کہا آپ سو جاؤ، آرام سو۔ تو میرے دوستو یہ جو ہم ایک مسئلہ پیش کیا ہے توحید کا، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ میرے سمیع ساتھیوں کا مسئلہ نہیں، یہ توحید مسجد والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک لوگوں 24,000 نبیوں کا ہے۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو جو قربانی دینے تھے اس مسئلے کے لیے میرے دوستو بھائی، ایک حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کتنا مسئلہ سنایا، سارے 900 سال، حود علیہ السلام کچھ کم 800 سال، اس طرف 500 سال، 600 سال انبیاء نے اس مسئلے کو محنت کے لیے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو کوئی نہیں۔ وہی مسئلہ ہے، وہی سلسلہ جاری ہے، قیامت تک یہ چلے گا۔ ہم نے ایک اچھی چیز آپ کو پیش کی، ایک اچھا رہنمائی، علماء حق کے ذمہ میں ہے کہ وہ دنیا کو نہ دیکھے، لالچ کو نہ دیکھے، گرمی و سردی حالات کو نہ دیکھے، بفضل اللہ ہم نے حالات کو نہیں دیکھے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو دعوت دی، آؤ اس مسئلے کی طرف۔ ہاں جی حضرت شیخ فرماتے تھے، میرے استاد محترم، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرا دے، اللہ ان کے کمیوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ فرماتے تھے دا توحید نہیں دے، توحید دا پوچھو جی یہ توحید نہیں ہے،
دائیو خزانہ دے سمجھید یہ توحید نہیں، یہ توحید نہیں، اس گنج خدا بود، یہ توحید نہیں، اللہ کا گنج ہے۔ آپ تجھے پھر محسوس ہوگا اس مسئلے کے اندر کتنا بڑا وقت ہے، کتنا بڑا عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ دل کے گہرائی سے پڑھے۔ جناب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر حدیث کو نقل فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ موقنا بنفسه دخل الجنہ۔ ایمان کامل سے، عقیدہ کامل سے ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ دتانا سو سوک نشتے، مدد کون کے سوک نشتے، مشکل کو شاہ سوک نشتے، حاجت پورا کون کے سوک نہ دے، یا اللہ تو یہ کامل عقیدے کے ساتھ تو فرمائے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ اللہ، میری آیتیں پڑھ آپ کے سامنے، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس مسئلے سے سرکشی کی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، بہت سارے قریہ بستیاں نافرمانی کی سرکشی کے اپنے رب کے حکم سے اور رسول کی تابعداری سے، اللہ فرمائے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان سے محاسبہ کی سخت قسم کی محاسبہ۔ قوم عاد و سمود، قوم نوح کے بارے میں تذکرہ ہے، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کو عذاب دے دی، ایک ناشنا قسم عذاب کے ساتھ ناشنا قسم عذاب۔ اوپر سے آواز آ گئی، ان سے زلزلہ تھا، کلیجے پٹ کے سارے مر گئے، ایک آواز سے مر گئی، آواز ان کے کانوں کو گونج رہا تھا، اے قوم قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن انہوں نے کچھ اثر نہیں کیا پکارے، اللہ نے اسی طرح عذاب بھی دے دی۔ آواز آ گیا، زمین کے اندر زلزلہ تھا، اس آواز کی وجہ سے بدن کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا، کلیجے پہ گئے قوم سمجھ عاد اور قوم سمود کا۔ قوم نوح کو اللہ نے طوفان میں سمجھے تباہ کیا، قوم لوط کو اللہ نے سمجھے جی اوپر سے پتھر برسائی، فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے چکا اپنا کام کا سمجھی نتیجہ، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انجام کیا ہوا؟ ناکامی۔ اللہ سرمایہ دے دی ہمیں، یہ زندگی بڑا سرمایہ ہے کہ جاؤ محنت کرو، اللہ کو راضی کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، شرک و بدعات و گناہ سے دور رہو۔ اللہ کو راضی کرنے میں بہت آسانی ہے، اللہ کو خوش کرنے میں بہت آسانی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ سے فرمایا اگر کوئی گناہگار توبہ کر لے تو فرمایا کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے، جنگل میں جا رہا ہے۔ آج کل تو اسباب بہت اسباب نہیں ہوتا تھا، جنگل میں صرف پانی ہوتا تھا، جنگل بس اور کچھ بھی نہیں، آبادی نہیں ہوتی تھی۔ اچانک وہ گھوڑا گم ہو گیا، اس گھوڑوں کے اوپر اس کا سامان تھا، کپڑے تھی، پانی تھا اور سمجھے کھانے کا اسباب تھا، وہ اس سامان کے ساتھ گم ہو گیا۔ یہ بیچارے تلاش کر کے کچھ نہیں ملا، آخر جا کے درخت کے نیچے سو گیا، موت کے انتظار میں سو گیا کہ اب موت آ جائے مجھے لے جائے، کیونکہ کچھ مرنے کا تو سمجھے قریب ہو گیا، کچھ پینے کا چیز نہیں، کھانے کا چیز نہیں، جنگل ہے۔ اللہ اکبر، اچانک آنکھ کھل جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ گھوڑا کھڑا ہے اس کے سامنے، تو یہ خوشی سے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں کر رہا، اتنا خوشی کہ اپنے زبان کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسے خوش ہوتا ہے بندے سے، لیکن توبہ کیسے ہو؟ توبہ نصوح ہو، خالص توبہ، اس کے لیے 3 شرط ہے۔ ایک شرط ہے کہ گناہ کیا تو اس کو چھوڑے، آئندہ قصد کرے کہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا ہے اللہ سے معافی مانگے، پھر دیکھو اللہ کو کیسے غفور رحیم ہے، پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ تو
دوستو بھائیو، میرے بینو ماؤ، اس مسئلے کو جو ہم تمہیں پیش کر رہے ہیں اس پر یقین رکھو تمہاری کمی اس میں ہے۔ اپنے گھروں میں محنت کرو، اپنے بچوں پر محنت کرو۔ نماز مغرب سے لے کر سمی عشاء تک ہم بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کوئی سمجھے گھر والے اپنے بچوں کو بھیج دے تاکہ ہم اس کو قرآن سکھائیں مفت خالصاً اللہ کے لیے۔ اسی حال میں بھی ہاں جی ہمیں مزنیت ہے جب تک سمجھے جی پڑھا کر کے نہ جائیں۔ بحمداللہ بہت مائیں بہنیں ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کو بھیج دی پڑھنے کے لیے۔ ہاں جی دندہ تو ہمارے پاس بھی ہے لیکن ان کی بھی پاس بھی ہے۔ یہی بچہ تمہاری کل قیامت میں سبب بنے بخشش کا۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا اللہ کے سامنے اور وہ شخص بڑا گناہگار ہوگا تو اتنا گناہ نہیں ہے کہ دوزخ کو جائے، اتنا ثواب نہیں کہ جنت کو جائے۔ تو اللہ فرمائے گا اس کے کچھ عمل میرے پاس ہے، فرشتے کو وہ عمل لیا فرشتے لائے گا جی بہت سارا عمل دفتر کو بر دفتر۔ فرمایا تیرا عمل ہے، فرمایا اللہ میں نے عمل تو میں نے دیکھا ہمیں عمل ہوئی تو جو میں نکل لیا۔ فرمایا تیرے بچوں کی دعا ہے تیرے ہاتھ میں، آج ان بچوں کی دعاؤں کی برکت سے جاؤ جنت، وہ جنت کو جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو باپ نے بچوں کو گھر مدرسہ ہے، سب سے پہلے مدرسہ گھر ہے، ان کے عقائد کو درست کرو، ان کے اعمال کو درست کرو۔ ہم نے حافظ رکھا ہے، استاذ رکھے، اوپر ارشاد بھائی پڑھا رہے، نیچے میں پڑھا رہا ہوں، پھر بھی سمجھے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کالجوں میں بیچتے ہیں، سکولوں میں بیچتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی سے کوئی محنت بھی نہیں کرتے، ہم تو بعض اگر سمجھے جو ناک کو صاف کرتے ہیں، اپنے رومال میں ناک کو صاف کرتے ہیں۔ اور بچے ناک صاف کو چار دیدین سمجھے جی دیدین سب جوش قرآن از ذکر واللہ زما فضل ہے کہ کم مطلب مقصد دے توحید و سنت کو بارکی زوائی میں چپوشی دکتن انسان جوشی دخختن انسان جوشی ہاں جی دلرگین انسان جو چپوشن محنت کو دے توحیدان جو دے توحید محنت دم رسم ضرورت دے دی بہت ضرورت ہے میرے دوستو۔ اللہ فرمایا جی عاد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لئے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ اگر ان باتوں کے طرف توجہ کرے نا تو ایمان سمجھے جی بن جاتا ہے، ایمان بن جائے گا۔ کیا فرما فاتقوا اللہ دے اللہ نے وہ یہ دے گے اے عقل مندو او صاحب عقل تو دا سے بیوقوف مت جوڑے گا۔ اللہ تا عذاب دے پر پیدا کرے نہ دا اللہ تا زندگی دے پر پیدا کرے دا تا جنت دے پر پیدا کرے دا پتہ بنے اللہ انعامات کئی، پتہ بنے اللہ رحمت کئی، اللہ سمجھے رحمت کے انتظار ہوگا، اللہ رحمت پر محنت ہوگا، بیوقوف مجوڑے گا۔ یا فتق اللہ وہی نہیں کہ دو گناہ پورے کے دے شرک بدعاتنا پورے کے دے شرکنا فکورون کے رنا راولے رنا دے قرآن دے سنت راولے۔ فتق اللہ یا اولی الالباب۔ اب اولی الالباب سبلے کون ہے یہ؟ الذین آمنوا، یہ بدل ہے جی اولی الالباب سے بدل ہے، ایمان والے ہیں نا، ایمان والے ایمان دے حاصل کو کلمت الصلاح کلمت حاصل کو وہ تاقیدے بھی تنگ شکنا۔ جیسے ہمارے ساتھی بھائی ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا، بعض ساتھوں کے بیان میں خود برے راست سنا، ماشاءاللہ بڑا طبیعت خوش ہو گیا۔ سمجھ میں آگئی میرا برخوردار بھائی عبدالحق، اسی طرح برخوردار بھائی محمد امین صاحب، یہ ہمارا سمجھے جی ہمارا وہ درخت ہے جو آج ہم اس کے پھل خود میں نے سمجھے جی سنا، بڑا خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ دونوں با صلاحیت میرے سامنے سمجھے انہوں نے بیان کیا، درتے درتے میں دیکھ رہا تھا، شاباس شاباس ماشاءاللہ۔ یہ تو بیدیتی کہ تھا سمجھے جی پھر بیدیتی کے تلوار ہوتے ہیں، سمجھ میں آگیا، بڑا خوش ہوا۔ ہمارے سمجھے جی برخوردار حافظ حفیظ اللہ صاحب، یہ کہ تو الگ طرز بھی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو مزید توفیق دے دیں، سب کو مزید توفیق دے۔ ارشاد بھائی تو ماشاءاللہ ویسے بھی بتا رہے ہیں
سمجھ میں آگیا جی؟ ارشاد کو دیکھنے یہ سن کوئی مدرسے میں ایک دن بھی نہیں گزارا ہے، لیکن ہمت ہے نا، اللہ اس کو توفیق استقامت دے دے، اللہ اس کو استقامت دے دے. سمجھ بہت اچھا محرک سمجھے جی ساتھی ہمارا، اللہ اس کو میرے برکت دے دے، ان کے سمجھے جی گھر میں اللہ برکت دے. اللہ اللہ تو فرمایا جی قد انزل علیکم ذکرہ، اللہ فرمایا قد، علماء کو پتہ ہے نا قد تحقیق کے ساتھ اللہ نے بھیجا تمہارے پہ نصیحت، قرآن بھیجا ہے، شرافت ہے اس میں تمہارے اس میں عزت ہے، نجات ہے. ورسولا اللہ نے نبی بھیجے ہیں، یتلو علیکم آیات اللہ، کہ بیان کرتے ہیں تمہیں اللہ کا آیتیں. اللہ کے نبی نے بیان کر کے ہمارے لیے چھوڑا. ہماری ایمان ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علماء انبیاء کا وارث ہے، علماء انبیاء کا کام کو سمجھے جی چلاتے ہیں. علماء داعی حق ہیں. فرمایا